شہزاد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہم یہ سمجھے کہ پولیس ریفارمز ایک خواب ہی رہ گیا ہے؟ پولیس کی ذمہ داری کیا ہے؟ پولیس کر کیا رہی ہے؟ پولیس کو استعمال کن مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو پھر ہم ریفارمز کی جو بات کرتے ہیں یا عوامی مسائل کی ایک بھرمار ہے، جیسے اسٹریٹ کرائمز کی بات کی ہے مظہر عباس صاحب نے، وہ تو پھر ایک خواب ہی رہ جائے کہ وہ حل ہوں گے صحیح طریقے سے؟ جی بہت شکریہ سارا. پولیس ریفارمز یقیناً بہت دور کی بات ہے. میرے خیال سے جو باقی پارٹیز ہیں انہوں نے تو امید چھوڑ ہی دی ہے. جس طرح معاملات چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. عمران خان صاحب نے بڑی بات کی تھی کہ ہم جب آئیں گے تو پولیس ریفارمز کریں گے، اور یہ جو بھی مثال دی ہے ناصر درانی صاحب کی، وہ پولیس ریفارم کمیٹی کے ان کو سربراہ بنایا تھا تاکہ وہ پولیس ریفارمز لے کر آئیں. لیکن جب تبادلہ ہوا آئی جی کا پہلے، تو اس کے بعد درانی صاحب نے احتجاجاً اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دیا. نہ عمران خان نے ان کو روکنے کی کوشش کی، نہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی. تو میرے خیال سے پولیس ریفارمز تو بہت دور کی بات ہے. اب تو صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پولیس کو مزید کتنا پولیٹیسائز کرنا ہے، کیونکہ یہ جو بات کریں مظہر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کلاسک کیس ہے اور دونوں طرف سے جو ہے سیاست ہی کھیلی جا رہی ہے. اب یہ بات تو درست ہے کہ جو سی سی پی او ہے وہ فیڈرل سروس امپلائی ہے، تو جب بھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان کو ریکال کرنا چاہے ان کے پاس یہ اختیار موجود ہے. اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ اگر وہ 7 دن کے اندر جواب نہیں دیتے یا عمل نہیں کرتے اس فیصلے پہ، تو پھر ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی بھی ہوگی. لیکن کیا بیٹھے بٹھائے یا معطل کیا جائے گا یا شو کاز سرو کیا جائے گا؟ جی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ فیڈرل سروس امپلائی ہیں اور آپ کسی بڑے عہدے پہ کسی صوبے میں تعینات ہیں، تو کیا بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے، صرف سیاسی بنیادوں پر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں جس میں آپ پروونشل حکومت کو آن بورڈ بھی نہ لیں، ان سے نہ آپ مشاورت کریں، اور آپ فوراً ایک حکم جاری کر دیں کہ یہ شخص جو ہے یہ رپورٹ کرے گا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو وداؤٹ اینی ریزن؟ یہ نہیں ہو سکتا. قانونی طور پہ شاید آن پیپر آپ یہ کر سکتے ہو، لیکن کوئی جواز تو آپ کو دینا پڑے گا نا. وداؤٹ ریزننگ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ نے درست کہا، بات یہی ہے. ایک تو جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب، اور پی ٹی وی میں جو دوسرے امپلائیز کے خلاف ایک دہشت گردی کا پرچہ درج کیا گیا، اور جاوید لطیف صاحب نے، ہم سب نے اس بات پہ انڈورس کیا تھا، انہوں نے بڑی خطرناک قسم کی باتیں کی تھی. ایک اقلیت جو اس ملک میں نشانہ بنتی رہی ہے دہشت گردی کا، ان کے تحفظ کے بارے میں اگر کوئی بات کر رہا ہے اس کو آپ ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے کہ بہت بڑا کوئی جرم کیا تھا عمران خان نے. اس طریقے سے پیش کرنا بہت ساری جانوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. تو خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اس پہ ہم بحث میں نہیں جا رہے کہ دہشت گردی کا پرچہ یا انسائٹنگ آف وائلنس یا نفرت انگیزی پھیلانے کے اوپر یہ پرچہ درست ہے یا نہیں ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ صرف اپنے وزیر کے خلاف پرچہ ہونے پہ یہ اقدام اٹھا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ اور ایشوز تھے سی سی پی او کے حوالے سے، انہی سی سی پی او کے حوالے سے، کیونکہ جو لانگ مارچ تھا 25 مئی کا، اس میں اس وقت جو پولیس تھی وہ پنجاب، وہ نون لیگ کے انڈر تھی. انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ورکرز کے گھروں پہ جا کے گئے، وہاں پہ ان کی خواتین کو ہراساں کیا، تو اس میں جو ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز ملوث تھے ان کو بھی انہی سی سی پی او نے، میرے خیال سے غالباً 24 ایس ایچ اوز تھے جن کو ہٹایا تھا، جن کے خلاف ڈسپلنری کارروائی بھی وہاں پہ جاری ہے. تو یہ بھی نون لیگ کو ایک اعتراض تھا ان کے اوپر کہ اب وہ ایس ایچ اوز کو تبادلہ کر رہے ہیں، ان کو ہٹا رہے ہیں، ڈسپلنری ایکشن لے رہے ہیں ان اقدامات کے حوالے سے جو کہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے ان کو دیے تھے. تو یہ 2-3 پرابلمز تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنا ہے. لیکن میں بالکل متفق ہوں، جو تصویر مونس الہی صاحب نے خود ٹویٹ کی ہے کہ سی پی او صاحب آ رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، وہاں پہ سلوٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پولیس ریاست کی ہے، یہ کسی حکومت کے تابع نہیں ہوتی کہ ایک پارٹی آئے گی تو وہ اس کو اپنے طریقے سے چلائے گی، دوسری پارٹی اس کو اپنے طریقے سے چلائے گی، جو کہ ہو رہا ہے. ہاں ہر صوبے میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی پارٹی یہ نہیں کلیم کر سکتی، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، کہ ہم نے تو پولیس کو بڑا آزاد چھوڑا تھا. وہاں پہ بھی اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے جیسے کہ دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہوتا ہے اور ماضی میں دوسری پارٹیز کرتی رہی ہیں. تو میرے خیال سے یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں پولیس کو. اب ایک طرف ان کی نوکری ہے جو کہ وفاق سے جڑی ہوئی ہے، ایک طرف ان کا سی سی پی او کا عہدہ ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو میرے خیال سے بیچارے جو محمود صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، غلام محمود صاحب، جی وہ مشکل میں ہوں گے غلام محمود ہو گئے. جی تو آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی دونوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ایکولی، وفاق بھی اور پنجاب بھی؟ اس کیس میں اچھا سارا ٹو بی اسپیسیفک، اس کیس میں میرے خیال سے وفاقی حکومت جو ہے اس کو بلیم جائے گا، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی ریزن کے ان کو ریکال کرنے کا کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آ جائے. تو یہ انیشیٹ وہاں سے ہوا ہے. اگر آپ نے اگر آپ نے کوئی ریزن ان کو نہیں دیا ہوا، یا یہ ریزن ہے کہ جاوید لطیف کے خلاف آپ نے، مریم اورنگزیب کے خلاف آپ نے غلط پرچہ کاٹ دیا، تو یہ ریزن بتائیں نا. ریزن بتائے بغیر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سی سی پی او ہے اس کو آپ اوور نائٹ تبادلہ کر دیں گے، اس کو واپس بلا لیں گے. میرے خیال سے یہ وداؤٹ ریزن تو آپ نہیں کر سکتے. انیشیٹ یہ وفاقی حکومت نے کیا.